پھر وہ یہ آیت طیبہ جو آج کی میں نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے قوم سے کہا تھا کہ دیکھو تم آزمائش میں مبتلا ہو رہے ہو، یہ بچڑا تمہارا خدا نہیں ہے، بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، تو میں اللہ کا نبی ہوں، تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، تو بولے تو ہم تو اس پر آسن مارے بیٹھے رہیں گے۔ وہ ایک خاص اسٹائل ہوتا ہے آسن مارنے کا، یوگا کا اسٹائل ہوتا ہے، آلتی مالتی مار کے بیٹھتے ہیں، بت پرستوں کے طریقے ہیں۔ تو کہا کہ ہم تو اس کے اوپر ابھی اعتکاف کریں گے یہاں پہ بیٹھ کے جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تھی، روکا تھا، منع کیا تھا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف صرف 12,000 آتے ہیں اور ایک طرف تقریباً 5,88,000 آتے ہیں، تو اب اس سے مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا اتنی بڑی لوگوں سے۔ لیکن بہرحال ان لوگوں نے منع کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک سوچنے کی اور بات ہے کہ بنی اسرائیل اتنی جلدی بت پرستی میں کیوں پڑ گئے؟ حالانکہ انہوں نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے، ان کے معجزات بھی دیکھے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، سب کچھ دیکھے۔ لیکن بات یہ کہ جب انسان نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو اس کو بری چیز بھی پھر اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو بہت دفعہ ایسے لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے، بعض چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن اندر سے ان کی دبی ہوئی خواہش ہوتی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی تعویلیں نکال لیتے ہیں، کچھ چیز باتیں ڈھونڈ لیتے ہیں اور جناب پھر اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں منع تو نہیں تھے، اس قسم کی باتیں کر کے خود فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمندر سے پار کرایا تھا اور جب وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بت کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا دو، نظر آنے والا، جو دکھے بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ یہ خدا نہیں ہے، اور ان کے دل کے اندر دبی خواہش تھی کوئی ایسا ظاہری طور پہ ہونا چاہیے، اور سامری نے ان کو وہ چیز کر کے دے دی۔ بس اس کے اندر خاص بات یہ تھی کہ وہ آوازیں میں نکال رہا تھا۔ اب جس کو عقل انسانی مانتی نہیں ہے، اور نفس کو تو بہانا چاہیے ہوتا اپنی بات پہ عمل کرنے کے لیے، تو انہوں نے پھر سامری کے پیچھے لگ گئے اور بت پرستی شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے، قال یا ہارون ما منعک اذا رأیتهم ضلوا، موسیٰ نے کہا، ہارون تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ اللہ تتبعنی، کیا تم میری پیروی نہیں کرتے ہو؟ افعصیت امری، کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ یا ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید انہوں نے سمجھایا نہیں، یا یہ بات تھی کہ یہ اگر بت پرستی میں لگے تھے یا تو ان سے مقابلہ کرتے، جہاد کرتے، یا ان کو چھوڑ کے کہیں الگ جا کر رہنا شروع کر دیتے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس اعتبار سے یہ بات بیان فرمائی۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، کہا ہے میرے بھائی، اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرے سر کے بال، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس میں شدید غضب میں تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ والوں کو غضب آتا ہے اور ان کو غصہ بھی آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو ان کو اس بات بڑا غضب آیا۔ بعض نے لکھا کہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑے تھے اور الٹے ہاتھ سے آپ نے داڑھی پکڑی ان کے غصے میں، غضب میں۔ یا بعض علماء نے کہا کہ یہ اصل میں
ان کے یہاں پہ ایک طریقہ تھا محبت کا، کوئی اس طرح سے کہ داڑھی پہ ہاتھ لگاتے تھے. عربوں کے براج بھی ہے، جب بات چیت کرتے ہیں تو پھر داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کرتے ہیں. تو یہ ممکن ہے وہاں کا ایک طریقہ کار تھا. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بڑے بھائی آپ تو محبت میں کر رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل یہ سمجھے دیکھیں گے کہ جناب یہ اپنے بھائی کو پر ناراض ہو رہے ہیں، ان کو غصہ کر رہے ہیں، ان کی بےزتی کر رہے ہیں. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا نہ کیجیے. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. اب ہارون علیہ السلام اپنی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ معاملہ کیوں نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. یعنی بات کیا تھی کہ اگر میں ان سے لڑائی کرتا، جہاد کرتا، یا میں ان کو چھوڑ کے الگ ہو جاتا، تو آپ ایسا نہیں کہ آپ آگے کہتے ہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو یہ انہوں نے ایک وجہ بیان کی. اور آپ نے میری بات کا انتظار نہیں کیا. یعنی آپ کہتے کہ ہارون میں تو کوئی دور پہ گیا تھا، کوئی بہت دور تو نہیں گیا تھا، چند دنوں میں آ جاتا. تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا اور سارے فیصلے خود ہی کر لیے. ان کو جو ہے تم نے ان سے الگ بھی ہو گیا، تم نے جہاد بھی کر لیا، میرا انتظار ہی کر لیتے. تو اس لیے میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا. یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے معقول جواب دیا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا. اب یہاں پہ قابل غور بات دیکھیے کہ برائی کو دیکھے تو انسان کے اوپر شرعی حکم ہے کہ اس کو روکے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روک دے، اس کو نہ ہونے دے. فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک دے. فإن لم يستطع فبقلبه، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے دل میں اس کو برا جانے. یہ امر بالمعروف ہوتا ہے اور یہ ہمیں حکم دیا گیا. اور جب مسلمان اس کام کو چھوڑ دے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. اور آج ہمارے یہاں پہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے حکمران ہم پر مسلط ہیں اور جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ میرے بھائیو عذاب ہی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس پر خاموش رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا شیخ ہم نے اپنی دیکھ جو کر رہا ہے وہ اپنی قبر میں جائے گا، چھوڑو اس کو، تمہیں کیا اس سے. اور آج ہمارے یہاں پہ یہی باتیں ہوتے اب دیکھ رہے ہیں کتنی برائیاں عام ہو گئی ہیں. ہر طرح کی برائی ہمارے معاشرے میں پائی جانے لگی ہے. تو جس کی وجہ سے یہ عذاب کی صورت ہم پر ہو گئی ہے. قید ہم پہ مسلط ہے، دشمنوں کا خوف ہر وقت ہم پر رہتا ہے. ہمارے حکمراں ایسے ہیں، عیاش ہیں، لوگوں کو دنیا طلب کرنی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہاتھ ملاتے ہیں ان سے. لیکن بات یہ کہ ان کو تبلیغ کرے، ان کو دین کا حکم سنائے، ان کو غلط کاموں سے روکے. جس طرح کہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ کیا کرتے تھے. حضور غوث پاک کا طریقہ تھا، دیگر اولیاء کا طریقہ تھا، نہ کہ ان کی گود میں جا کے بیٹھے، نہ کہ ان سے مراد لے، نہ کہ ان سے عہدے لے، بلکہ اگر وہ مراد دیتے تھے حضور غوث پاک کی خدمت میں بادشاہ وقت نے اشرف کی تھیلی بھیجی تھی تو حضور غوث پاک غضب میں آ گئے اور فرمایا کہ اگر میں لوگوں پہ ظلم کر کے مال حاصل کرتا ہوں پھر مجھ کو تحفہ دیتے ہوں، تو اگر میں اس کو نچوڑوں تو یہ خون یہاں سے بہے گا لوگوں کا اور تمہارے دروازے تک پہنچے گا. لیکن تم سادات میں سے اس لیے تمہارا خیال میں نے کیا. تو یہ اولیاء کا طریقہ کار ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو جہاں پہ جس کی جیسی حیثیت ہے اس اعتبار سے اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کے اوپر لازم ہوتا ہے شریعت اعتبار سے.